سورۃ توبہ آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ اور انہی میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں مال و دولت دے گا تو ہم صدقہ خیرات کریں گے اور یوں نیکوکار لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، پس جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو غنی کیا تو انہوں نے بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کیا اور وہ منہ پھیر کے الٹے ہو گئے۔ فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، بس نفاق نے، منافقت نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ ان کی اللہ سے ملاقات نہیں ہو جاتی۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا اور جھوٹ بولا۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، تو کیا یہ اس بات کو جانتے نہیں کہ اللہ کے پاس، اللہ کو معلوم ہے تمام چھپی ہوئی چیزیں اور ساری سرگوشیاں، اور یہ کہ وہ غیب کے بارے میں بہت زبردست جانتا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رضاکارانہ مومنین میں سے جس نے کچھ دیا اللہ کے راستے میں ان کے اوپر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنی محنت مزدوری کی کمائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اسی میں سے وہ دیتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ مذاق کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، اگر آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں تو اللہ پھر بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو راہیاب نہیں کرتا۔ یہ پچھلے درس کے آخر میں ان منافقین کی بات تھی کہ جن کی نفاق کی، منافقت کی پہچان ان کا اللہ کی راہ میں مال نہ دینا ہے۔ خاص طور پہ تبوک کی تیاری کے لیے جن لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیے
اور کنجوسی کا مظاہرہ کیا، ان کے بارے میں تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر تو منافقت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی۔ تو ان کی ایک قسم کا تذکرہ تھا پچھلی دفعہ، اب آج کے درس میں ان کی دوسری قسم ہے۔ کہا کہ ایک وہ مالدار تھے، ایک یہ مالدار ہے کہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں تھا پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اپنے فضل سے ان کو غنی کیا۔ ہمارے مفسرین کے اکثریت نے امامہ باہلی کی اس روایت کو یہاں پہ لیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ مدینہ میں ایک غریب نادار سے صحابی تھے، ثعلبہ بن حاتب انصاری۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے غنی کرے، تو میں اپنے اس پیسے کو صدقے خیرات میں استعمال کر کے اپنے لیے نیکوکاری کا زیادہ نیکیاں کماؤں گا، میں نیکوکار بن جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ، تھوڑا جس کے اوپر تم شکر ادا کر سکو بہتر ہے اس زیادہ سے کہ جس میں اللہ کا انعام پا کے بندہ شکر اس کے مناسبت سے نہ کر سکے۔ لیکن اس نے اصرار کیا۔ آپ نے پھر اسے فرمایا کہ کیا ثعلبہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری معیشت میرے جیسی ہو؟ یعنی ضرورت کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس نے پھر اصرار کیا کہ نہیں، آپ دعا کریں۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے نتیجے کے طور پہ ثعلبہ کے جو جانور تھے ان میں اضافہ شروع ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جیسے کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں ایسے اس کی بکریاں اور بھیڑیں بڑھنی شروع۔ تو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کی جانوروں کے لیے مدینہ کی بستی اور بستی کے اندر رہنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا، تو وہ ایک وادی میں چلا گیا۔ اب وہ صرف ظہر اور عصر کی نماز کے لیے آتا تھا، باقی نمازوں کے لیے وہ مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ نماز پڑھتا ہوگا مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی، لیکن راوی نے یہی بات کہی وہ نمازیں اس سے رہ گئی، اس لیے کہ جماعت نہیں ہے، تو جماعت کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ تو پھر کچھ اور بڑھ گیا جب اس کا ریوڑ، تو وہاں پہ بھی ممکن نہیں رہا، تو وہ تھوڑا اور دور چلا گیا کھلی جگہ پہ ان جانوروں کو لے کے، تو پھر صرف جمعہ کے دن آتا تھا۔ اور اس کے بعد جب اور زیادہ ہو گیا تو پھر وہ جمعہ کے بارے میں بھی لوگوں سے پوچھتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قرآن حکیم میں حکم آیا کہ ان کے اموال سے آپ زکوٰۃ لے لیں، یعنی حکم ہوا کہ آپ زکوٰۃ وصول کریں، ان کی پاکیزگی کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ حکم آگے اسی سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی وہ تحصیلدار مقرر کر کے اس کے پاس، اور ایک اور آدمی تھا بنو سلیم کا، اس کے پاس بھیجے کہ یہ اس طرح ان سے زکوٰۃ وصول کرو، جانوروں کا ایک علیحدہ نصاب ہوتا ہے اس کے مطابق۔ جب وہ ثعلبہ کے پاس گئے اور اس نے وہ پڑھا کے رکا تو دل ہی دل میں حساب لگایا، تو وہ تو زکوٰۃ کا بھی ایک بہت بڑا ریوڑ بنتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو جزیہ ہے، بہرحال آپ جائیں آگے لوگوں سے وصول کریں، تو واپسی پہ مجھے ملیں، میں دیکھوں گا۔ تو آپ جو عاملین زکوٰۃ تھے وہ آگے بنو سلیم کے آدمی کے پاس چلے گئے۔ جب اس نے سنا تو وہ شخص اپنے اونٹوں میں سے بہترین اونٹ جو ہے وہ اس نے منتخب کر کے علیحدہ کیے اور لے آیا۔ جب انہوں نے اس کے ریوڑ کو دیکھا اور ان اونٹوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو سب سے اچھے ہیں، ہمیں تو یہ حکم نہیں ہے کہ سب سے اچھا مال تم لے لو،
اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی خوشی سے دیا ہے، میں اللہ کے راستے میں عام سی چیز نہیں دینا چاہتا، جو میرے پاس سب سے اچھا ہے وہی دوں گا۔ تو انہوں نے پھر لے لیا۔ واپسی پہ جب صالبہ کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ یہ تو بالکل جزیے کی کسی بات ہے، اور یہ بلکہ اس نے کہا کہ یہ جزیہ کی بہن ہے اور یہ کافروں سے وصول کیا جاتا ہے، تو میں خود آؤں گا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارا صدقہ لینے سے منع کر دیا گیا۔ تو وہ اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر وہ دوبارہ آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو آپ نے اس کا مال قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو میں کیسے قبول کروں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ آیا اور کہا امیر المومنین مجھ سے یہ مال وصول کریں آپ صدقہ کا، زکوٰۃ کا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے، جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ابوبکر نے نہیں کیا رضی اللہ عنہ، تو میں کیسے وصول کروں۔ حضرت عثمان نے بھی اپنی دور خلافت میں اس کا مال قبول نہیں کیا، اور اسی دور خلافت میں صالبہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے مفسرین اس واقعے کو یعنی بنیاد بناتے ہیں، لیکن یہ چیز میں بارہا گزارش کر چکا ہوں کہ جب کوئی خاص واقعہ شان نزول میں بیان کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بات ادھر ختم ہوگی۔ وہ اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور قیامت تک یہ اصول کار فرما رہیں گے جو اس چیز میں آتے ہیں۔ اس لیے یہ بات وہاں پہ صالبہ پہ ختم نہیں ہوتی، یہ قیامت تک جو منافقین ہیں ان کی صورتحال کا بیان ہے۔ کہا کہ وہ اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ جب ہمیں کچھ ملا، ہمارے پاس مال ہوا، تو پھر ہم لنصدقن، ہم اس میں سے صدقہ خیرات کریں گے، جس کا جو حق ہے اس کو دیں گے، حق سے مزید دیں گے، اور یوں ہم صالحین کے زمرے میں ہمارا شمار ہوگا۔ یہ انہوں نے عہد و پیمان کیا۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، کہا جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا تو بخلوا، کنجوسی کی، بخل کیا۔ اب آگے دو لفظ ہیں جن کا معنی ایک ہی ہے، تولوا وہم معرضون، یعنی وہ پھر گیا اپنے عہد و پیمان سے اور منہ موڑ لیا۔ اب پھر جانا اور منہ موڑنا ہے تو ایک ہی ہے، لیکن یہ اوپر نیچے دو اس لیے آئے کہ یہ صفت اس کی، یعنی ایک ایسا پھر جانا ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی واپسی کا موقع ہوتا ہے، وہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اوپر نیچے تاکید کے لیے آئے کہ یہ پھرنا ایسا ہے کہ اس سے واپسی کا کوئی امکان نہیں، وہ موڑ دو۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، کہا کہ منافقت، نفاق نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا، یعنی یہ جو بخل ہے، جو کنجوسی ہے، یہ بنیاد ہے دنیا کی محبت کی، جو کہ اصل میں آخر جا کے منافقت پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ بات کہا اس کا یہ جو بخل ہے، یہ آدمی کے اندر وہ منافقت ڈال دیتا ہے کہ الی یوم یلقونہ، اس دن تک یہ منافق رہتا ہے جب تک کہ یہ اللہ سے ملاقات نہیں کرتا۔ ملاقات کہاں ہونی ہے؟ حساب کتاب کے وقت۔ حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوا تو یہ منافق ہے، اس کا کیا حساب ہونا؟ اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اپنے اس نفاق کی وجہ سے بغیر کسی حساب کتاب کے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ بھی جیسے سورہ نساء میں آیا، سب سے نچلے درجے میں۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون، کہا یہ اس لیے ہے کہ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس وعدے کو توڑ دیا۔ اور یہ اصل میں آدمی، یعنی اس کی نفسیات ہی ایسی ہے کہ اپنے دل میں بھی آدمی یہی سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہو تو میں پھر
صدقہ خیرات کر کے، اور وہ اس چیز کی آرزو کرتا ہے، لیکن جب ہوتا ہے، جب اللہ غنی کرتا ہے تو یہ منافقت کرتا ہے، یہ عہد و پیمان کو توڑنا ہے، اور دوسرا جھوٹ ہے۔ اب اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور اذی تمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے گا۔ اب یہاں پہ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ 2 کا تذکرہ تو ہمیں الفاظ میں ملتا ہے کہ اس نے وعدہ خلافی بھی کی اور جھوٹ بھی بولا۔ تیسری کا یہ ہے کہ ہر شخص کے مال میں دوسروں کا حق ہے، غریب کا حق ہے، جو کہ اس کے پاس امانت ہے، یعنی اللہ نے اس کو دیا تو اس میں اس غریب کا، ضرورت مند کا حق رکھا، اور کہا کہ اس کا حق ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم بڑی کمال کرتے ہو۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، حق ہے ان کا۔ اب جو اس کا حق اس کو نہیں لوٹاتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ خیانت سے۔ یہ تینوں چیزیں یہاں پہ آ گئیں جو آپ نے اس حدیث میں، مشہور حدیث میں، یعنی منافق کی نشانی کے طور پہ بتائیں۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ اب جب یعنی سرهم ونجواهم، سر کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، اور نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، یعنی جو بھی وہ بالکل چھپ چھپا کے منصوبہ بندی کرتا ہے کہ میں یہ کام بھی کر لوں، اپنی کنجوسی بھی کر لوں، وعدہ خلافی بھی کر لوں، جھوٹ بھی بولوں، اور اس کا پتہ بھی نہ چلے، یعنی میرا جو اسلام کا بھرم ہے، جو میں نے لوگوں میں بنایا ہوا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں تمہاری طرح کا، وہ بھی قائم رہے اور یہ چیزیں بھی ہوں۔ کہا اس کے لیے وہ جو پاپڑ بیلتا ہے اللہ کو سارا پتہ ہے، وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ کیسے جانتا ہے؟ علام الغیوب، یعنی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کے بارے میں علام جو ہے یہ عالم کا مبالغہ کا صیغہ ہے، یہیں سے ہم نے لفظ نکالا علامہ۔ وہ اس آدمی کو کہیں گے علامہ کہ جس کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہو، یعنی ویسے ہی وہ علامہ نہیں ہو جاتا، اس کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، بے شک تھوڑا ہو، لیکن آپ کسی مضمون کا سوال کریں وہ آپ کو ضرور تھوڑا بہت جواب دے دے گا، وہ علامہ ہے۔ تو وہ مبالغہ کا صیغہ ہے عالم کا۔ اللہ تو اس کی صفات بے کرا ہیں، یعنی اس کا جاننا جو ہے وہ سب سے زیادہ اور حد سے زیادہ ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، الذین، یہ کہا یہ وہ لوگ ہیں، یہاں پہ یہ کس کو کہا؟ یہ وہ جو نجوا ہم میں ہم ہے، یہ اس کا بدل پڑا ہوا ہے۔ کہا وہاں پہ یہ بات پچھلی آیت میں آئی تھی کہ نجوا ہم کی سرگوشیوں کو وہ جانتا ہے۔ کہا یہ سرگوشیوں والے کون لوگ ہیں؟ کہ جو تان و تشنیع کرتے ہیں 2 قسم کی، ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بہت مال ہے اور وہ مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یعنی اس نے دیا، منافقین سے وہ بچ نہیں سکتا ان کی باتوں سے۔ لمز کہتے ہیں تان و تشنیع کو، کہ وہ اس کو یعنی تان و تشنیع کرتے ہیں کہ یہ دکھاوے کی بات کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک امیر کبیر صحابی تھے، تو آپ 4000 درہم لے آئے،
اس تبوک کی تیاری کے سلسلے میں، تو ظاہر ہے وہ چاندی کے سکے ہیں بہت، یعنی اٹھائے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عبد الرحمن کیا لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضور سے کہ میرے پاس 8,000 تھے، میں آدھے لے آیا ہوں، یہ 4,000۔ آپ نے فرمایا جو تم نے دیا اس میں اللہ برکت دے، جو تم نے گھر میں رکھا اس میں بھی اللہ برکت دے۔ انہوں نے کہا یہ ریاکاری کرتا ہے، یہ ریا ہے۔ یلمزون المتطوعین، متطوع کہتے ہیں رضاکار کو، وہ رضاکار کہ جو فرض کے علاوہ نفلی عبادات بھی کرتا ہے۔ عرب ممالک میں آپ جائیں تو وہ ان کو متطوع کہتے ہیں، جو پکڑ دکڑ کرتے تھے۔ پہلے تو یہ چیز تھی کہ نماز کے وقت میں نماز نہیں ادا کر رہا، ویسے باہر پھر رہا ہے، دکان وغیرہ تو کھولنے ہی نہیں دیتے تھے، تو وہ جو پکڑ دکڑ کرتے تھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے تھے، ان کے علیحدہ اپنے تھانے تھے، ان کو متطوع کہتے ہیں۔ تو کہا یہ وہ یعنی جو رضاکارانہ طور پر اپنی خوشی سے جو دیتے ہیں، یہ ان کو بھی تان و تشریح کا ہدف بناتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ساری رات مزدوری کرتے رہے۔ ایک صحابی کسی یہودی کے باغ میں پانی لگاتے رہے، صبح اس نے 2 سا کھجور کے دیے، تو آپ نے ایک اپنے گھر میں چھوڑا اور ایک یہ لے آئے۔ اب آگے سونا چاندی پڑا ہوا ہے، وہ مال پڑا ہوا ہے، اور یہ لے آئے، تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مذاق کر رہے ہیں کہ یہ ہم حاتم کی قبر پہ لات مارنے کے لیے آ گئے ہیں 1 سا کھجور لے کر، اب اس 1 سا کھجور سے سلطنت روما سے ٹکر لیں گے، اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ ہاں یہ مذاق کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ تو مذاق کرتے ہیں کہ اس کی 1 سا کھجور سے یہ سلطنت روما فتح ہوگی، اور جو زیادہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ریاکاری کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ان کے طعن و تشنیع سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ جو غریب آدمی تھے، لا یجدون الا جہدہم، کہ ان کے پاس تو اپنی محنت مزدوری کا جو تھوڑا بہت ہے اس کے علاوہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ فیسخرون منہم، ان کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، یہ بالکل اسی طرح کا ہے جیسے سورہ بقرہ میں کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ، ورنہ اللہ کا کام مذاق کرنا اور مخول کرنا، ٹھٹھے کرنا نہیں ہے۔ لیکن یہ میں نے بارہ گزارش کی کہ پھر بالکل اسی لفظ کو مقابلے میں لے آنا پڑتا ہے، تو کہا کہ ان کے ساتھ تو اللہ مذاق کر رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں حقیقت ہے ہمارے پاس، ان کے ساتھ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے سزا جو ہے وہ دردناک ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں، مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ 70 دفعہ بھی اس کے لیے دعا کریں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ 70 کیوں کہا؟ ایک تو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا بے شک مجھے 70 دفعہ کرنا پڑے، یہاں پہ اس کا جواب آیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں 70 جو ہے یہ کثرت کے اوپر دلالت کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ 70 دفعہ تم نے کہا ہے، تم سنتے ہی نہیں، اصل میں 70 دفعہ گن کے نہیں کہا ہوتا ہے، یعنی بہت دفعہ کہا ہے۔ ہم بھی یہی چیز ہم استعمال کرتے ہیں، تو کہا اس کے لیے۔ اور یہ عبداللہ بن ابی کا، یعنی تبوک سے واپسی کے فوراً بعد عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جو سلول، وہ مر گیا۔ اس کا بیٹا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو کہ ایک بڑا سچا کھرا صحابی تھا۔ پہلا تو آپ نے اس کا نام تبدیل کیا، کیونکہ عبداللہ نے باپ نے جو نام رکھا تھا
وہ وہی نام تھا جو شیطان کا ہوتا ہے. تو کہا کہ تمہارا نام عبداللہ ہے. آپ کتابوں میں لکھو وہ پڑھتے ہیں عبداللہ بن ابی، یہ وہ صحابی ہے. اس نے کہا کہ باپ تو میرا مر گیا، تو اب آپ اس کے لیے استغفار کریں، ہمارا تو باپ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے استغفار کروں گا، اور آپ نے اپنے پسینے والا کرتا بھی اتار کے دیا کہ یہ اس کو پہنا دو بطور کفن، اور آپ نے اپنے ناخن بھی کاٹ کے دیے کہ یہ اس کی قبر میں ڈال دو. آگے وہ بات آئے گی کہ آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ جنازہ نہ پڑھیں. آگے وہ بات تفصیل سے آ رہی ہے. آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھا، لیکن یہ جواب آیا کہ آپ کہتے ہیں 70 دفعہ کریں گے، 70 دفعہ کریں گے. لن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کی مغفرت ہرگز نہیں کرے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ. یہ اس لیے کہ انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا. یعنی اللہ اور رسول کا انکار ظاہری الفاظ میں تو نہیں کیا، وہ تو منافق ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو ظاہری تو وہ نہیں کیا، لیکن اس کے باطن میں اللہ اور رسول نہیں ہے، اللہ اور رسول کی محبت نہیں ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہے. کہا اس وجہ سے اس کا یہ جو ظاہری ایمان ہے اور اسلام ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اس قسم کے ناہنجار نافرمان جو ہیں ان کو اللہ رایاب کرتا ہی نہیں ہے. مغفرت کا اور ان تمام چیزوں کا اصل نتیجہ کیا ہے کہ آدمی جنت میں جاتا ہے، اور جنت میں جب جاتا ہے کہ اس کو وہ راستہ جنت کا جو ہے وہ اللہ دکھاتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں سب کو تو میں راستہ ہی دیکھا تھا. یہاں پہ یہ جو ہدایت ہے، جو رہنمائی ہے، یہ ہے اصل میں اس غایت اور مقصد کے لیے، یعنی جو آخری ہدایت ہے کہ اس کے پاس راستے کا معلومات ہونی چاہیے جنت کے راستے کی، وہ نہیں ہے. ایسے انجاروں ناانجاروں کو اللہ وہ نہیں دیتا. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض